اچھا سر، ایک اور سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی یا آپ پیدائشی طور پر نبی تھے؟ صحیح ہے. دیکھیں یہ بہت بڑا بون آف کنٹینشن ہے، اور یہ یعنی خصوصاً ہمارے جو بریلوی اور اہل تشیع مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ بہت بڑا ایک ایشو اٹھایا جاتا ہے اس حوالے سے. تو اس پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. میں آپ کو بس کیٹاگوریکل ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ تمام نبی پیدائشی طور پہ ہی نبی ہوتے ہیں اور اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، مٹی اور پانی کے درمیان تھے. یعنی اس وقت بھی میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن علم میں نبی ہمیشہ سے ہی نبی ہوتا ہے. یعنی وہ پھر اللہ تعالیٰ اسے مبعوث بعد میں کرتا ہے نا، تو وہ نبی تو ہوتا ہے. اسی طریقے سے مسند احمد میں دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایسا نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. یہ صحیح سند کے ساتھ ہے. شیخ البانی، شیخ زبیر علی زئی صاحب دونوں اس کو صحیح کہتے ہیں. مشکات المصابی میں 30 جلد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل والے چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا باقی تمام نبی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہمیشہ سے نبی ہیں. اور روحیں تو آپ کو پتا ہے ہماری بھی حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے ہماری روحیں تو ہماری بھی موجود تھی. الستو بربکم. تو اللہ کے ہاں تو ہم بھی لکھے ہوئے تھے. آپ انجینئر محمد ارشد لکھے ہوئے تھے اور میں انجینئر محمد علی مرزا لکھا ہوا تھا، ابو جہل بھی لکھا ہوا تھا، فرعون بھی لکھا ہوا تھا اللہ کے علم میں. لیکن دنیا میں بعثت ظاہر جس زمانے میں ہوئی، اور پھر نبی کو اپنے بارے میں نبی ہونے کا اس وقت پتا چلتا ہے جب اللہ تعالیٰ اسے مبعوث کرتا ہے. اور یہ کوئی نبی کی گستاخی نہیں ہے، کیونکہ نبی اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے. اگر یہ بات مان لی جائے کہ نبی کو بعثت سے پہلے بھی پتا ہوتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو بخاری میں حدیث آتی ہے وہی والے چیپٹر میں، صحیح مسلم میں بھی ڈیٹیل آتی ہے کہ جب آپ کی زندگی مبارک کا دنیاوی اعتبار سے، لیونر ایئرز کے اعتبار سے، چاند کے قمری مہینوں کے اعتبار سے 40واں سال شروع ہوا، 38.5 سال ہمارے سولرز کے اعتبار سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اچانک دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا. آپ غار حرا میں جا کے عبادت کرنا شروع ہو گئے. یہ آپ پھر شروع سے کیوں نہیں عبادت کر رہے تھے؟ یہ 40ویں سال ہی میں کیوں ہوا؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں تبدیلی اللہ تعالیٰ نے لانی شروع کی کہ مبعوث کیا جا رہا ہے آپ کو. صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. یہ صحیح مسلم میں. یعنی یہ آپ کو انڈیکیشنز آنے شروع ہو گئے تھے بعثت سے پہلے. یہ نہیں کہ بچپن میں، یعنی اسی 40ویں سال میں دل اچاٹ ہوا، پھر اگلا ایکسپیرینس کہ آپ سے ایک پتھر کلام کر رہا ہے اور آپ کو سلام کر رہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن کے لیے غار حرا میں، وہیں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کیفیت طاری ہوئی جو بخاری میں آتا ہے. اپنی بیوی کے پاس آئے، اتنے پریشان ہوئے اور کہا مجھے وہ چادر اڑا دو، یا ایھا المزمل جو نازل ہوئی. اور پھر حضرت خدیجہ نے تسلی دی کہ آپ تو یعنی ایک اچھے سوشل انسان ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اس طرح نہیں. گاڈ کا کنسیپٹ تو تھا، یعنی مشرکین عرب میں بھی موجود تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدائشی طور پہ موحد تھے، یعنی اللہ کی حفاظت میں تو تھے. آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی اعلان نبوت سے پہلے بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے وہ جو کزن تھے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. صحیح بخاری میں آتا ہے وہ عیسائی عالم تھے. انہوں نے جب یہ کیفیت سنی ان کا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبی کے طور پہ مبعوث فرمانے والا ہے، تو لیکن یہ آپ کی قوم عنقریب آپ کو نکال دے گی یہاں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ سے پہلے بھی جن لوگوں نے ایک اللہ کی آواز بلند کی ہے توحید کی، ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے. کاش میں اس وقت تک زندہ رہا تو پھر میں آپ کی مدد کے لیے کھڑا ہوں. وہ نابینا ہو چکے تھے آپ کی بعثت سے پہلے ہی، یعنی اعلان نبوت اس اعتبار سے کرنے سے پہلے ہی وہ فوت ہو گئے. اس لیے ہم ان کے لیے عموماً صحابی کا لفظ نہیں بولتے، لیکن اس حوالے سے صحابی ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے تصدیق کر دی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ جو ایکسپیرینس ہوا، تو آپ تو سیدہ خدیجہ کو مطلب
آ کے مبارکباد دیتے کہ خدیجہ میں 40 سال سے جن لمحات کا انتظار کر رہا تھا وہ آ گئے ہیں. پریشانی تو ہونی نہیں چاہیے تھی. یعنی آپ پہ کیفیت کا طاری ہونا ایک ایسا ایکسٹرا آرڈنری ایکسپیرینس تھا جو بتا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہ پہلی دفعہ ایکسپیرینس ہوا ہے. اور اس کا جو ضربہ سنام ہے وہ پارہ نمبر 25 میں جو سورت نمبر ہے 42 سورہ الشورى، اس کا جو آخری رکوع ہے نا، اس نے بالکل عقیدہ کلیئر کر دیا اس حوالے سے. کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن کا حوالہ لے جائیں. آخری 3 آیات سورہ الشورى پارہ نمبر 25 سورت نمبر 42 آیت نمبر 51 سے لے کے 53، یہ آخری 3 آیات ہیں. بلکہ ہمارے جیل میں ایک بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں، میں نام نہیں لیتا پھر کو پرسنل ہو جائیں گے، وہ کٹر بریلوی تھے. وہ ایک دفعہ میرے پاس آئے، ان کو پتا چلا نیا کہ میں گمراہ ہوا ہوں، تو انہوں نے کہا اچھا آپ بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب مبعوث ہوئے تھے؟ میں نے کہا 40 سال کی عمر میں. نہیں، اس سے پہلے ان کو نہیں پتا تھا میں اللہ کا پیغمبر ہوں. میں نے کہا اس سوال کا جواب امام احمد رضا بریلوی صاحب سے لے لیتے ہیں. میں نے کنز الایمان احمد رضا بریلوی صاحب کا ترجمہ اتارا، یہ آیات کھولی اور میں نے کہا اب یہ ترجمہ پڑھ لیں اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے قرآن کے ترجمے میں، تو کوئی اور تو چلے تبدیل کر لے گا، گستاخ رسول ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اور کسی بشر کے لیے شایان شان ہی نہیں ہے، اور کسی بشر کی یہ اس معاملے میں آپ سمجھ لیں کہ اس کی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ اس سے خود کلام کرے، الا مگر 3 طریقوں سے. وحین کہ اس کے دل میں خفیہ بات ڈال دے وہی کرے، او من وراء حجاب یا اس سے پردے میں گفتگو کرے جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کی، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سدرۃ المنتہا پہ کی پردے میں گفتگو، جو صحیح مسلم میں ڈیٹیل ہے. میں نے واقعہ معراج پہ مسئلہ 126 ABC میں بڑی ڈیٹیل سے وہ بتائی ہیں حدیث. تیسرا موڈ او یرسل رسولا، یا اس کے پاس رسول بھیج دے. جبرائیل علیہ السلام رسول ہے، یعنی فرشتہ آ جائے. فیوحی باذنہ ما یشاء، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے وہ اس شخص تک پہنچا دے. انہ علی حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بلند ہے اور حکمت والا ہے. یعنی اس کی شان بہت بلند ہے اور اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہ 3 موڈ اختیار کرتا ہے نبی تک پیغام پہنچانے کے لیے. نمبر 1 اس کے دل میں خفیہ بات، نمبر 2 حجاب میں گفتگو پردے میں، اور نمبر 3 اس کے پاس فرشتہ بھیجے. اور یہ عمومی موڈ یہ فرشتے والا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل اس طریقے سے آپ کی طرف بھی ہم نے وحی کی. روحم من امرنا، اپنی طرف سے روح، یعنی روح امین بھی آئے، قرآن بھی روح، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک میں نازل ہوئی. من امرنا، اپنی طرف سے امر. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے نبی اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب کے بارے میں جانتے تھے نہ ایمان کی تفصیلات. اب مجھے بتائیں، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، نہ آپ کتاب کو جانتے تھے نہ ایمان کی تفصیلات کو. ایک ڈیٹم لیول کا ایمان تو تھا جو توحید والا، باقی تفصیلات کیا ہوتی ہیں، اس کی ڈیٹیلز کیا ہوتی ہیں وہ آپ نہیں جانتے تھے. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اس کو، یعنی ہدایت کا ذریعہ اس قرآن کو، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جس کی طرف وہی والا معاملہ کرتا ہے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ بھی لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں اس قرآن کے سبب. جو صحیح بخاری میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں سیدنا ابوبکر کا خطبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب کے ذریعے ہدایت کامل دی، اور اب قیامت تک کے لیے پوری امت کی ہدایت اس کتاب میں ہے جو ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو کمال درجے کی ہدایت تک پہنچا دیا. گمراہ والا ترجمہ غلط کیا، ضال کہتے ہیں محبت میں ڈوب جانا. جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی جو ہے وہ اپنے باپ کے بارے میں کہا تھا، ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے ابا جان تو اپنے بیٹے کی محبت میں ڈوب چکے ہیں. وہ گمراہ نہیں کہہ رہے تھے اپنے باپ کو، پیغمبر کے بیٹے تھے، اپنے باپ کو پیغمبر مانتے تھے، تو گمراہ تو نہیں کہنا تھا. تو احمد صاحب بریلوی صاحب کا ترجمہ ٹھیک ہے، اس میں خود رفتہ پایا. مودودی صاحب کا بھی ترجمہ ٹھیک ہے، باقی لوگوں نے بھی ٹھیک ہے، کچھ لوگوں سے گستاخانہ بھی ہوا ہے. اور بے شک اب آپ بھی لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کے راستے کی طرف کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، آسمانوں اور زمین میں، یعنی پوری کائنات میں. یہ جب بھی ہے نا فی السماوات و ما فی الارض، سے مراد پوری کائنات ہے.
وہ اسی کا ہے, وہ مالک وہی ہے. الا الی اللہ تصیر الامور, آگاہ ہو جاؤ تمام کاموں کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے, اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ ماں کی گود میں مبعوث کر دے, جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھیں 40 سال کی عمر میں مبعوث کیا ہے, ورنہ وہ گھبراتے تو نا. جب پہلی گفتگو ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے میں نے تجھے چن لیا ہے, سورۃ طٰہٰ, سورۃ الاعراف, سورۃ القصص, اور تجھے میں مبعوث کر رہا ہوں اس کام کے لیے. تو ظاہر ہے ان پہ کیا کیفیت طاری ہوئی, عصا پھینکا, وہ اژدہا بن گیا, وہ بھاگے, سب کچھ. تو یہ کوئی گستاخانہ عقیدہ نہیں ہے. مسئلہ نمبر 88A اور 88B میرا ریکارڈڈ ہے, عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے یہ سارے ایشوز ریزالو کیے ہیں کہ نبیوں سے اجتہادی غلطی بھی ہو سکتی ہے, گناہ نہیں ہو سکتا, حرام کام نہیں, اجتہادی غلطی جو گناہ کے زمرے میں نہیں آتی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے. تو لیکن نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے, اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہوتا ہے. مبعوث وہ جس وقت ہوتا ہے وہ اسی وقت. اس حوالے سے ایک وہ جعلی واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ ایک بحیرہ راہب تھا, وہ بالکل بے سند واقعہ, کوئی ثابت نہیں ہے, قطعاً کوئی ثابت نہیں ہے. ہاں جی, اس طرح کے اگر اس طرح کے ایکسپیرینسز بہت پہلے ہو جاتے ہیں تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زندگی مشکل ہو جاتی وہاں پہ, وہ تو قتل ہی کر دیتے, نعوذ باللہ من ذالک. یہ اچانک ہی سب کچھ ہوا. حق وہی ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ 40ویں سال آپ پہ کیفیت طاری ہوئی. پہلے بھی اللہ کی حفاظت میں تھے, صادق تھے, امین تھے, مشہور تھے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے مبعوث بھی فرما دیا. تو اس میں کوئی گستاخی والا عقیدہ نہیں. گستاخی تب ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی جو ہے وہ پیدائش سے پہلے جو ہے وہ عام انسان تھا. یہ تو کوئی نہیں کہتا, نہ دیوبندی کہتے ہیں, نہ بریلوی, نہ اہل حدیث, نہ اہل تشیع, کوئی بھی نہیں کہتا. اور خام خواہ اس کو گستاخی کے زمرے میں لے جانا بریلوی اور شیعہ مکتبہ فکر کے لوگوں کی طرف سے, میں سمجھتا ہوں یہ علمی خیانت ہے اور یہ بالکل ظلم کرتے ہیں, اور باقی اپنے مسلمان بھائیوں کے اوپر اس طریقے سے فتویٰ بازی کرتے ہیں. تو یہ جناب موٹا سا عقیدہ ہے جو میں نے آپ کو نٹ شیل میں بتا دیا. تو سر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ انسانیت کی معراج ہے, اور آپ خیر البشر بھی ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بحیثیت انسان نہ لیا جائے تو پھر ہم لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, سورۃ الاحزاب. نہیں تو انسان ہی مانتے ہیں میرے بھائی, سارے انسان مانتے ہیں. ایز فار ایز اسپیشیز از کنسرنڈ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان تھے. نہ بریلوی یہ کہتے ہیں, نہ دیوبندی, نہ اہل حدیث, نہ شیعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے. قرآن میں واضح ہے, قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کچھ کہ تمہاری مثل بشر ہوں. لیکن یہ اسپیشیز, کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے روزے رکھتے تھے, یعنی روزہ کھولے بغیر اگلا روزہ رکھنا, پھر کنٹینیوس روزہ رکھنا. کچھ صاحب نے رکھے وہ بے ہوش ہو گئے مسجد میں, آپ نے ان کو منع فرمایا, فرمایا ایکم مثلی, تم میں سے کون میری مثل ہے. آپ کسی سے ابھی نے نہیں کہا قل انما انا بشر مثلکم. تو یہ تھوڑے اہل حدیث علماء بھی تو تھوڑی زیادتی کرتے ہیں نا, ان کو بھی تھوڑی شرم حیا کرنی چاہیے اس طرح کے مسائل بیان کرتے وقت, کہ واقعی حضور کی مثل مرتبے میں, کوالٹیز میں, بھئی ہماری آنکھیں تو سامنے دیکھتی ہیں. بخاری مسلم میں کہ آپ پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے انہی آنکھوں سے 360 ڈگری کا ویژن. بخاری مسلم میں آتے آپ نے ہاتھ اٹھایا, فرمایا میں جنت تک پہنچ گیا میرا ہاتھ, ارادہ کیا کہ انگور توڑ لوں. ہمارا ہاتھ تو 1.5-2 فٹ سے آگے جاتا ہی نہیں ہے. نبی بشر ایز اے اسپیشیز ہماری طرح ہے, مرتبے میں نہیں ہے, کوالٹیز میں نہیں ہے, کسی انسانیت کو راز ہے ان کے اوپر. اشرف المخلوقات میں سے بھی اشرف افضل البشر ہے. باقی یہ ٹھیک ہے جب آپ کو خون یعنی زخم آیا ہے, صحیح مسلم میں آیا آپ پہ احد کے اوپر, جب آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے تو آپ کی مبارک جوتیاں بھی خون میں نہائی گئی. آپ کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا, صحیح بخاری میں آیا, آنکھوں میں آنسو آیا, ٹھیک ہے. سر درد بھی ہوتا تھا, کالی چکنی پٹی آپ نے باندھی ہوئی تھی جو آپ نے آخری خطبہ دیا ہے, بخاری مسلم میں آتا ہے. جب اسامہ ابن زید والے لشکر کے اوپر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا, سر درد کی وجہ سے پٹی باندھی ہوئی تھی. وہ سارے حوادث جو ایک انسان پہ گزرتے ہیں وہ آپ پہ گزرتے تھے, ورنہ آپ مالی آئیڈیل نہ ہوتے. ورنہ تو ہم کہتے ہیں جی حضور کو کیا پتا کہ سر درد کی کیا تکلیف ہے. کسی کی بچی کو طلاق ہو جائے تو اس کی تکلیف نبی کیسے محسوس کر سکتا ہے؟ بھئی اس کی اپنی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی ہے, ان کے اپنے بیٹے فوت ہوئے ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس کی اولاد آگے مشن ہی نہیں چلے گا. تو اللہ نے فرمایا ان نشان یہ کہ هو الابتر, آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا. اگر آپ کی اپنی اولاد نہیں ہوئی ہے اللہ آپ کو روحانی بیٹے دے گا. آج دیکھ لیں اتنی بڑی امت, کسی نبی کی اتنی بڑی امت نہیں ہے الحمدللہ, اور نبی کے گزرنے کے 1450 سال بعد بھی وہ نبی کی اس دعوت کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے. اور ادھر تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ 40 دن کے لیے گئے, پیچھے 70,000 اصحاب جو ہیں وہ مرتد ہو گئے ہیں اور مشرک ہو گئے ہیں, بت پرست ہو گئے ہیں.
اور یہاں پہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ کس طریقے سے پیشن سے معاملہ چل رہا ہے. تو یہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے خاص یعنی فضیلت دی ہے، حضور کی برکت سے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. جو یہ نبیوں والا کام جو ملا ہے وہ ختم نبوت کی برکت سے ہمیں ملا. یہ ساری حضور کی نسبتیں ہیں. تو آپ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. اس میں مطلب یہ کہنا وہ جب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نبی کے بھی دو کان ہمارے بھی دو کان، نبی کا بھی ایک ناک، یہ طریقہ نہیں ہے. یہ نہ قرآن و سنت کا طریقہ ہے، نہ یہ بات سمجھانے کا طریقہ ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ بعض اوقات یعنی اہل حدیث علماء سے اس مسئلے میں غلو ہوتا ہے اور بریلوی اس معاملے میں صحیح چیخ رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف بریلوی بھی جو غلو کرتے ہیں ان کی بھی عجیب مت ماری ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ کو اگر بشر مان لیا ہم نے صرف بشر تو آپ کی افضلیت ختم ہو جائے گی کیونکہ نور بشر سے افضل ہے. اور بھائی مٹی نور سے افضل ہے. جو اللہ نور السماوات والارض ہے وہ اور چیز ہے. وہ نور مخلوق کی بات نہیں ہو رہی ہے. اس پہ میرا قریب چڑھا ہوا ہے آیت نور کے بارے میں. فرشتے نور سے پیدا ہوئے. مسلم میں حدیث ہے فرشتے نور سے، جن آگ سے اور مٹی سے انسان. یہ جن آگ سے اور مٹی سے انسان یہ تو قرآن میں بھی سورۃ الحجر میں آیا. اب مجھے بتائیں فرشتہ افضل ہے یا انسان؟ اگر انسان صحیح ہو جائے فرشتے سے بہتر انسان بننا کسی کی جرت ہے کیونکہ جبرائیل نبی علیہ السلام سے افضل ہے؟ نہیں. ہاں فرشتوں کے رسول عام انسانوں سے افضل ہے، یعنی حضرت جبرائیل حضرت ابوبکر سے افضل ہے. لیکن جو عام فرشتے ہیں جو رسول نہیں ہیں وہ حضرت ابوبکر سے افضل نہیں ہوں گے، نہ عمر سے، نہ عثمان و علی سے. وہ افضل البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہی افضل ہیں. لیکن جو اسپیشیز ہے ایز اے اسپیشیز لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہے، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے لیول کی معراج کروائی ہے، بغیر خلائی لباس کے، بغیر آکسیجن ماسک کے ٹریول کروایا ہے. ٹھیک ہے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے ہیں. تو بریلویوں کو یہ بات سمجھائیں کہ نبی علیہ السلام کی فضیلت نور ہونے میں نہیں ہے، انسان ہونے میں ہے، کیونکہ بشر نور سے افضل ہے. باقی نور ہدایت تو ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یہ جو آیت ہے سورۃ المائدہ کی، اس کی تفسیر میں اسلام کی پہلی تفسیر جو طبری ہے ابن جریر المتوفی 310 ہجری، انہوں نے لکھا ہے یہاں نور سے مراد نبی علیہ السلام ہے. اور یہ سعودی عرب کے مولوی وہاں بیٹھ کے جو خانہ کعبے میں درس دے رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں جی احمد بریلوی نے تعریف کر دی ہے نور سے مراد بھی قرآن ہے اور قرآن کتاب سے مراد بھی قرآن ہے. احمد بریلوی نے کوئی تعریف نہیں کی ہے. یہ اہل سنت کے امام ہے. حافظ ابن کثیر نے پورا چھاپا ہی ابن جریر سے مارا ہوا ہے. ابن کثیر تو 8ویں صدی میں آیا، یہ 30ویں صدی میں. امام بخاری کا ہم اثر ہے ابن جریر طبری، امام طبری اہل سنت والے، ایک تو شیعہ والے امام طبری، میں اہل سنت والے. انہوں نے لکھا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین میں نور سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات ہے. اور شیخ زبیر لزئی صاحب نے اپنے مقالات میں لکھ دیا، یہ الحدیث رسالے میں چھاپا ہے کہ ہم مانتے ہیں نور ہدایت ہے. اس سے بڑی آیت ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سورج ہیں جو چمکا دیتا ہے. آپ نور ہدایت ہیں اور آپ نہیں، آپ کے اصحاب نور ہدایت ہیں. صحیح بخاری نور ہدایت ہے، صحیح مسلم نور ہدایت ہے، قرآن نور ہدایت ہے. تو اس کانٹیکس میں نور بھی ہے، نور ہدایت بھی ہے، بشر بھی ہے. باقی اس کو زیادہ جھگڑا نہیں بنانا چاہیے اور گستاخی والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. گستاخی یہ ہے کہ آپ کہیں گے بشر جو ہے وہ کم تر ہے اور نور زیادہ ہے، یہ گستاخی ہے. بشر نور سے افضل